السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں داریہ نیوز نیٹ ورک اور میں ہوں آسیہ کوثر۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے افغانستان۔ افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے لیے توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ افغانستان میں امریکہ نے اپنی فوج لگائی، ان کی کیا اسٹریٹجی رہی اور وہاں پر کیا کچھ کیا گیا۔ افغانستان کے حوالے سے پاکستان پر جو ذمہ داریاں عائد کی جا رہی ہیں اور جو الزام لگائے جا رہے ہیں، پاکستان کو ان تمام مسائل کا جو ہے وہ ذمہ دار کیوں ٹھہرایا جا رہا ہے، پڑوسی ممالک کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، اس تمام تر صورتحال پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ بہت سینئر جرنلسٹ حنیف الرحمان جو ہیں وہ موجود ہیں، اینکر پرسن بھی ہیں اور صحافت میں ایک لمبا عرصہ جو ہے انہوں نے سرو کیا ہے۔ اور اگر اسپیشلی ہم انٹرنیشنل ایشوز اور افغانستان کے ایشو کی بات کریں تو کافی زیادہ جو ہے اس پر ریسرچ بھی انہوں نے کی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کافی اس پر کام کیا ہے۔ ہم ان سے آج بات کریں گے۔ حنیف صاحب، بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو افغانستان کا معاملہ ہے، ایک ہوا جو ہے وہ پوری دنیا میں بنی ہوئی ہے، یا اصل میں ایشو ہے کیا؟ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے وقت دیا۔ دیکھیے، افغانستان کا آج کل جو معاملہ ہے، اگر آج کل کے تناظر میں ہم دیکھیں جو منظرنامہ ہے وہ تو سب کے سامنے ہے کہ 20 سال تک وہاں پر امریکہ بما نیٹو افواج کے موجود رہا اور دعویٰ یہ کرتا رہا کہ جو القاعدہ ہے ان کو شکست دینی ہے اور ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کو شکست دینی ہے، اور تاکہ امریکہ اور یورپی ممالک یا مغربی ملکوں کو اب افغانستان کی سرزمین سے کوئی خطرہ جو ہے وہ لاحق نہ ہو سکے، لہٰذا وہاں پر وہ موجود رہا۔ اور یہ بھی ایک سوچ لوگوں کو دینے کی کوشش کی گئی کہ ہم وہاں پر ادارے مضبوط بنائیں گے، وہاں کے افواج کو جو ہے، وہاں کی فوج کو ہم مضبوط کریں گے، اور وہ ایک ایسا افغانستان چھوڑ کے جائیں گے جہاں پر امن ہو، خوشحالی ہو، ترقی ہو، اور ادارے جو ہے وہ مضبوطی کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہوئے نظر آئے۔ لیکن بدقسمتی سے ہم نے دیکھا کہ 20 سال رہنے کے باوجود افغانستان جو ہے شاید اور بھی پیچھے کی طرف جا چکا ہے، اور بھی امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے، اداروں کی مضبوطی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو افغانستان مزید جو ہے وہ دلدل میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی ممالک بشمول امریکہ کے ان کی جو ترجیحات تھی وہ بالکل مختلف تھی۔ اب تو لگ ایسا رہا ہے کہ شاید افغان فوج کو ٹرین کرنے کے بجائے شاید ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پر مزید کی کوئی اور قوتوں کو جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی، جس طریقے سے وہ قوتیں جو ہے وہ بڑھ رہی ہیں، جس طریقے سے افغانستان کے مختلف علاقوں کو اپنے کنٹرول میں وہ قوتیں لے رہی ہے۔ تو میرے خیال میں امریکہ نے جو ہے، امریکہ اور مغربی ملکوں نے جس طریقے سے افغانستان کے لوگوں کو اور افغان حکومت کو دھوکہ دیا ہے، یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہمیں افغانستان میں جو ہے وہ مزید جو ہے وہ انارکی نظر آ رہی ہے اور مسائل بہت زیادہ حنیف ہیں۔ صاحب، 20 سال آپ نے بتایا کہ امریکہ نے جو ہے وہ اپنی فوجیں وہاں پر تعینات رکھی اور نیٹو فورسز بھی وہاں پر تعینات رہی، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب 20 سال کے بعد سڈنلی جو ہے وہ بنا افغان حکومت کو بتائے، بنا پوچھے امریکہ نے جو ہے وہ افغانستان چھوڑ دیا؟ تو کیا کسی مقصد کے لیے افغانستان کو استعمال کیا جا رہا تھا، جو مقصد پورا ہو گیا تو بنا بتائے جو ہے وہ افغانستان کو امریکی فوج نے اور نیٹو فورسز وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں؟ کوئی اس کی خاص وجہ ہے؟ کیا ایسی وجہ بنی؟ دیکھیے، ایک تو یہ بالکل واضح ہے کہ امریکہ اس خطے میں اپنی موجودگی کے ذریعے ایسی حکمت عملی اپنانا چاہ رہا تھا جس کی وجہ سے اس خطے میں اس کا اثر و رسوخ بڑھے، اور 20 سال تک یہاں رہنے کے بعد انہوں نے جو اچیو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ انڈیا کو تھپکی دی، انہوں نے انڈیا کی حوصلہ افزائی کی ہے، اور اس خطے میں مختلف ملکوں کے ساتھ ان کے جو تنازعات تھے، اس تناظر میں انہوں نے اپنے کچھ لوگ ایسے پیدا کیے ہیں جو کہ امریکہ کی حکمت عملی یا امریکی مفادات کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنایا جا سکے۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ مقصد انہوں نے حاصل کر لیا ہے، اور باقی جو ان کا یہ ایک دکھاوا تھا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہم افغانستان کو جو ہے ایک مضبوط افغانستان بنانے کی کوشش کریں گے اور یہاں کے اداروں کو مضبوط بنانے کے بعد یہاں سے جائیں گے، وہ میرے خیال میں ان کا یہاں سے جانا جو ہے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ صرف دعوے تھے اور ایک دھوکہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا اس خطے میں انڈیا کو جس طریقے سے امریکہ نے جس طریقے سے انڈیا کو تمام معاملات میں انوالو رکھا، ان کے اثر و رسوخ کو بڑھایا، افغانستان کے اندر ان کی انوالومنٹ کو بہت حد تک جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ ان کو شہ بھی امریکہ دیتا رہا، اور اس کا رزلٹ آپ نے دیکھا کہ آج افغانستان میں جو معاملات ہیں وہ تمام تر معاملات کی ذمہ داری پاکستان پر ڈالتے ہیں، اور ہمیں وہ الفاظ اور وہ لہجہ نظر آتا ہے جو ہندوستان کا لہجہ، ہندوستان کے الفاظ ہے،
پاکستان کے حوالے سے ہمیں وہی زبان نظر آتی ہے. لہٰذا امریکہ جو ہے وہ کسی حد تک اپنے اس مقصد میں کامیاب ہو چکا ہے. سر امریکہ تو اپنے مقصد میں کامیاب ہوا، لیکن پاکستان پر جو ہے وہ اس حوالے سے کافی زیادہ الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور اس ساری صورتحال کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو قرار دیا جا رہا ہے. جب امریکہ نے افغانستان میں اپنی فورسز لگائی تو بارستہ پاکستان جو ہے وہ افغانستان میں داخل ہوئے، اور آئی تھنک جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ پاکستان نے انہیں پرمیشن یہاں سے جانے کی دی بھی تھی. تو کیا یہ باتیں سچ نہیں ہیں؟ دیکھیے پاکستان نے تو یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان نے امریکہ کو سپورٹ کیا. اس حوالے سے باقاعدہ اڈے دیے گئے ہیں، پاکستان کی سرزمین جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دی گئی، اور امریکہ نے جتنے بھی وہاں پہ بڑے بڑے آپریشن کیے ہیں، اگر ڈرون کے حوالے سے دیکھا جائے یا دیگر معاملات، آغاز میں پاکستان نے بہت سپورٹ کیا طالبان پر. جب امریکہ حملہ آور ہوا افغانستان کی، جو اس وقت کی طالبان کی حکومت تھی، اس کو جب ختم کرنا چاہا امریکہ نے، تو اس وقت پاکستان کے سپورٹ کی بہت ضرورت تھی، اور پاکستان نے وہ سپورٹ دی انہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن دیکھیے پاکستان کے اپنے مفادات جو تھے، پاکستان نے اپنے مفادات کو ترجیح کم اور امریکی مفادات کو ترجیح زیادہ دی اس زمانے میں، اور جس کا رزلٹ یہ آیا کہ اب امریکہ جاتے ہوئے تمام ملبہ پاکستان پر گرا رہا ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ امپریشن نہ دیا جائے کہ امریکہ کو شکست ہوئی، بلکہ کہ یہ تاثر دیا جائے کہ افغانستان میں جو دہشت گرد تھے، افغانستان میں جو القاعدہ تھی یا دیگر وہ عناصر جو کہ مغرب ملکوں کے لیے ایک خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، ان کو شکست دینا ہی شاید امریکہ کا جو ہے وہ پہلا جو ہے وہ ہدف تھا، اور وہ ہدف وہ حاصل کر چکا ہے. یہ امپریشن دینا کہ امریکہ کو وہاں پر شکست ہوئی ہے. امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان اس حوالے سے اپنا کوئی کردار ادا کرے، حالانکہ اس حوالے سے پاکستان اپنا کوئی کردار اس لیے ادا نہیں کر سکتا کہ پاکستان کو اپنے چیلنجز ہیں، اپنے مسائل ہیں اور اپنی دشواریاں ہیں. اب وہ سارا ملبہ پاکستان پر گرا کر اپنے لوگوں کو یہ باور کرانا چاہتا ہے کہ جو کچھ ہوا پاکستان کی وجہ سے ہوا. اسی طرح ہندوستان جو ہے وہ بھی پاکستان ہی کو مورد الزام ٹھہرانا چاہتے ہیں، اور افغان حکومت بھی اپنی ناکامی اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے سارا ملبہ پاکستان پر جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہے. اگرچہ ماضی میں افغانستان کے حوالے سے پاکستان کی کچھ پالیسیز ایسی رہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، جو کہ بعد میں بہت غلط ثابت ہوئی، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان ہی تمام مسائل کا ذمہ دار ہے. تمام مسائل جو پاکستان کی وجہ سے، اپنی کمزوریاں، اپنی ناکامیاں اور اپنی غلط حکمت عملی کی وجہ سے آج جو ہے افغانستان میں زیادہ پیچیدگی اور مسائل ہیں. بالکل. اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ تمام تر مسائل کا ذمہ دار جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرایا جا رہا ہے. جب پاکستان نے 20 سال پہلے کی اگر ہم بات کریں تو جب راستہ دیا افغانستان میں جانے کے لیے، تو امریکہ کا موٹیو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ افغانی اداروں کو جو ہے وہ مستحکم کیا جائے گا، وہاں کی جو فوج ہے اسے مضبوط بنایا جائے گا، وہاں کے شہریوں کو جو ہے وہ تحفظ دیا جائے گا، ادارے مضبوط کیے جائیں گے. تو وہ تو ساری چیزیں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آ رہی. آج 20 سال گزرنے کے بعد افغانستان جیسے آپ نے کہا کہ وہ مزید جو ہے وہ تنزلی کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے. تو ان 20 سالوں میں امریکہ نے $1 ٹریلین جو ہیں وہاں پر خرچ کیے، اتنی ایفرٹ کی، اپنی فوج تعینات کی، نیٹو فورسز وہاں پر تعینات کی. تو آخر امریکہ نے ان 20 سالوں میں وہاں پر ایسا کیا کیا کہ بجائے اس کے کہ ادارے مستحکم ہوتے وہ مزید جو ہے وہ بری حالت میں چلے گئے، اور اب امریکہ بھی سڈنلی جو ہے وہ پیچھے آ رہا ہے. تو ان 20 سالوں میں وہ وہاں کیا کرتے رہے؟ دیکھیے افغانستان کے لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ 20 سال آپ وہاں پر موجود رہے، ٹریلینز آف ڈالر آپ نے صرف کیے، آپ نے دنیا بھر کی افواج کو افغانستان کے اندر تعینات کیا، رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ امریکہ کے جانے کے بعد منٹوں میں جو ہے وہ علاقے جو ہے وہ زیر قبضہ آتے رہے طالبان کے، اور ادارے نہ صرف یہ کہ موجود ہی نہیں تھے، افواج کی تربیت تو بہت دور کی بات، وہاں پر مزاحمت کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا. تو یہی وہ سوال ہے جو عام افغانی پوچھ رہا ہے. عام افغانی جو کہ کسی زمانے میں یہ کہا کرتا تھا کہ امریکہ کا ہم پر احسان ہے کہ یہاں پر آ کر امن و امان کی صورتحال بہتر بنائی ہے، اب وہ افغانستان کے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہمیں امریکہ نے دھوکہ دیا، اور امریکہ کے شاید ترجیحات کچھ اور تھے، دکھاوا کچھ اور تھا، اصل میں ہدف کچھ اور تھا. یہی وہ سوال ہے جو افغانی پوچھتے ہیں. میرے خیال میں جو حق بجانب ہے وہ. اب سر امریکہ نے تو حنیف صاحب اپنے جو مقاصد تھے وہ ڈیفینیٹلی حاصل کر لیے ہیں، تبھی انہوں نے اپنی فوج جو ہے وہ وہاں سے نکال لی ہے. اب یہ بتائیں کہ پاکستان کو افغانستان کے حوالے سے کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان کا حل کیا نکلے گا؟ دیکھیے سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ وہاں پر انارکی پیدا ہوتی ہے، وہاں پر جنگ کی صورتحال پیدا ہوتی ہے جو آلریڈی شروع ہو چکی ہے،
تو سب سے پہلے جو پرابلم ہوگی پاکستان کو وہی کہ مہاجرین کا ایک سیلاب دوبارہ پاکستان میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا. پاکستان اب مہاجرین کے حوالے سے بہت حساس ہے، کیونکہ یہاں پر مہاجرین کی آڑ میں کچھ ایسے عناصر بھی امکان ہے کہ وہ آ جائیں جو پاکستان کی امن و امان کے لیے جو ہے وہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان جو ہے اگر وہاں پر بدامنی بہت زیادہ بڑھتی ہے تو یقیناً اگر وہاں پر آگ لگے گی تو دھواں تو پاکستان ضرور آئے گا. کچھ بھی معاملات وہاں پر ہوتے ہیں تو ضرور پاکستان پر وہ اثر انداز ہوں گے. لہٰذا افغانستان میں امن و امان کی صورتحال جتنی بہتر ہوگی اس کے فائدے پاکستان کو پہنچیں گے. اور اگر وہاں پر ایسے لوگوں کی حکومت آتی ہے جن کے سمپیٹائزر پاکستان میں موجود ہو تو پاکستان کے اندر ان سے جو ہمدردی رکھتے ہیں ان کا مورال ہائی ہوگا. وہ پھر اسی طرح کے اقدامات کرنا چاہیں گے جو کہ افغانستان میں ہو رہے ہیں. لہٰذا پاکستان کو بہت سی چیلنجز جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. پاکستان کی معیشت جو ہے وہ آلریڈی بہت کمزور ہے. ہم اگر وہ مہاجرین کا سیلاب آتے تو ہم مزید پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بہت خراب ہو جائے گی. اس کے علاوہ پاکستان کے اپنے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اب مزید کسی اور ملک کے مسائل میں خود کو انوالو نہیں کر سکتے. لہٰذا پاکستان اس وقت بہت بڑے چیلنج میں ہے. چیلنجز کا سامنے پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے. ایک یہ واحد حل ہے اور وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر کوئی سیٹلمنٹ ہو جائے. وہاں کے مختلف فریقین جو ایک دوسرے سے نبرد آزما ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کوئی ایسی حکومت کی تشکیل دے جو کہ تمام افغانوں کے لیے قابل قبول ہو. اس میں پاکستان کا اور دیگر ممالک کا بھی فائدہ اور افغانستان کے اپنے لوگوں کا بھی فائدہ ہے. حنیف صاحب ایک آخری سوال کہ پڑوسی ممالک بشمول پاکستان کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی افغانستان کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کون سی ایسی اسٹریٹجی جو ہے وہ بنائی جا سکتی ہے پاکستان کو اور پڑوسی ممالک کو مل کے بنانی پڑے گی تاکہ یہ افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو سکے اور اس کا جو جیسے آپ نے کہا کہ اگر وہاں آگ لگے گی تو دھواں یہاں بھی پاکستان میں بھی آئے گا، تو کیا اسٹریٹجی بنانی چاہیے پاکستان کو؟ دیکھیے سب سے پہلے تو جو پڑوسی ممالک ہیں ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ افغانستان کے اندر فیوریٹزم کا جو ایک فارمولہ ہے اس کو ترک کر دیں. کوئی فیوریٹ نہیں ہونا چاہیے. فیوریٹ وہ ہونا چاہیے جو کہ افغانستان کے لوگ چاہیں. افغانستان کی حکومت جن کو منتخب کرنا چاہیں اسی کو سپورٹ کرنا چاہیے. لیکن وہ مرحلہ بہت بعد کا ہے. ابھی فی الحال جو پڑوسی ممالک کی ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندر موجود تمام فریقین کو بٹھا کر ان کو اس بات پر کنونس کیا جائے کہ افغانستان کا امن اسی میں ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی ایسی حکومت تشکیل دے سکے جو کہ قابل قبول ہو تمام افغانوں کے لیے، اور اسی بنیاد پر پھر الیکشن کیا جائے اور الیکشن کے نتیجے میں جو بھی حکومت آئے گی وہ سب کے لیے قابل قبول ہوگی. لیکن فی الحال جو ضرورت ہے بہت بنیادی ضرورت وہ اس بات کی ہے کہ تمام فریقین کو بٹھا کر ایسی کوئی حکومت تشکیل دی جائے جس میں تمام فریقین کے لوگ شامل ہوں تاکہ تمام کے لیے قابل قبول ہو. بہت شکریہ حنیف صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود تھے. بڑی دلچسپ گفتگو انہوں نے کی افغانستان کے حوالے سے. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چل کر افغانستان کا یہ معاملہ کیا صورتحال اختیار کرے گا. امریکہ نے جو افغانستان سے فائدہ اٹھانا تھا وہ ان 20 سالوں میں اٹھا چکے ہیں، لیکن اب جو نقصانات اٹھانے کا ٹائم آیا ہے تو وہ پڑوسی ممالک کو، اسپیشلی اگر ہم بات کریں اپنے پاکستان کی، تو وہ سارا ایفیکٹ جو ہے وہ پاکستان پہ پڑ رہا ہے. پاکستان کو جو ہے وہ تمام تر مسائل کا ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. اور اگر خدا نخواستہ افغانستان میں کوئی انارکی کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک بھی پاکستان ہوگا. پاکستانی گورنمنٹ کو اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ مل کر کوئی اسٹریٹجی، واضح اسٹریٹجی بنانی ہوگی افغانستان میں امن کے حوالے سے. اور جیسے حنیف صاحب نے کہا کہ افغانستان میں فریقین کو آمنے سامنے بٹھا کر یہ معاملات جو ہیں وہ بات چیت سے، ٹیبل ٹاک سے جو ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے. افغانستان میں یہ تمام صورتحال اسی صورت میں کنٹرول کی جا سکتی ہے جب وہاں کے لوگوں، وہاں کے پولیٹیشینس اور وہاں کے ذمہ داران کو آمنے سامنے بٹھا کر بات چیت کے ذریعے یہ معاملہ جو ہے وہ حل کیا جائے. آپ افغانستان کے حوالے سے کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کو اس میں کیا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ماضی میں جو ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا وہ درست تھا؟ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں. اور اگر آپ نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں. شکریہ.